بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لگتا ہے حکومت کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے۔ جس طرح آئی ایم ایف سے جواب آ چکا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم اس وقت فرانس کے اندر جس مسخرے پن کا اظہار کر رہا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، اور آج اسحاق ڈار نے جس طرح اپنے گلو بٹوں کے ہمراہ صحافی پر حملہ کیا ہے، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ خدیجہ شاہ، صنم جاوید، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 197 ملزمان کے حوالے سے آج عدالت نے کیا فیصلہ سنایا ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ اور اس وقت پاکستان کے اندر جو انتقامی سیاست ہے اور ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اب تو بات بیویوں اور بیٹیوں کی گرفتاری تک پہنچ گئی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے اور آج کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آپ نے دیکھا پاکستان کی تاریخ کے اندر 4 مارشل لا ہے، اور ہر مارشل لا کے اندر بھی سیاسی ورکرز کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ پیپلز پارٹی آج تک ان کوڑوں کا ذکر کرتی ہے۔ مسلم لیگ نون، آپ نے دیکھا نواز شریف اور دیگر جو لیڈرشپ ہے ان کو جس طرح 1999 کے اندر اقتدار سے آؤٹ کیا گیا، اس دوران نواز شریف اور نون لیگ کے دروازے بند کر کے ایک کاف لیگ بنائی گئی۔ اس وقت بھی اس طرح کا ظلم و ستم نہیں ہوا۔ پوری 75 سالہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ اس طرح کا تشدد وہ سرعام نہیں ہوا، چونکہ پہلے میڈیا نہیں ہوتا تھا، اور اس وقت یقیناً بہت سارے لوگوں پر ظلم ہوا۔ بلوچ لوگ جو ہے وہ یہ شکوہ کرتے ہیں، اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے بلوچستان پختون جو کمیونٹی ہے اس کے اندر بھی بعض لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، لیکن ان کا دکھ اور درد پنجاب والے اور سندھ والے اس طریقے سے نہیں سمجھتے تھے جو آج سمجھ آ رہا ہے۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جس طرح الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو مینج کیا گیا ہے، اور باقاعدہ جو صحافی ہیں وہ مینج ہو چکے ہیں۔ کوئی انسانی حقوق، جمہوریت، آئین، قانون کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ چسکے لے کر اس انتقام کو انجوائے کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا جو شرمناک پہلو یہ ہے کہ ہم اخلاقی طور پر اس سطح پر گر گئے ہیں، اور یہ بھول گئے ہیں کہ کوئی تم جو ہے وہ یہاں پہ ہمیشہ یہ اقتدار نہیں رہتا، اقتدار تبدیل ہوتا ہے۔ کل آپ بھی اپوزیشن کے اندر ہوں گے، ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو مائنس کیا جا رہا ہے، ہمارے اقتدار کا ایک پرماننٹ راستہ ہموار ہو رہا ہے، لیکن عوام کی رائے کو زیادہ دیر تک کچلنا جو طاقتیں ہوتی ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ کل جب آپ کو بھی اسی طریقے سے انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جائے گا تو پھر آپ کس طرح اس کو جسٹیفائی کر سکیں گے؟ اب حالات یہ ہیں کہ اس وقت عمر سرفراز چیمہ جو سابق گورنر پنجاب ہیں، تحریک انصاف کے بڑے پرانے نظریاتی وہ رہنما ہیں، ان کو تو گرفتار کیا ہوا ہے۔ کس بنیاد پر کیا ہوا ہے سب کو علم ہے، نہ تو اس نے کوئی جرم کیا ہے، اینٹی کرپشن پنجاب نے گرفتار کیا ہے، اور اب جو ہے ان کی اہلیہ آج ان کو ملنے کے لیے عدالت میں آئی، وہاں سے ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یعنی آپ بیویوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ دوسری طرف غلام محی الدین دیوان ہے، یہ جو ہے وہ آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبر ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ ان کا بڑا درینہ تعلق ہے۔ ان کے گھر چھاپا مارا گیا، وہ نہیں ملے تو ان کی بیوی اور بیٹی کو اٹھا کر لے کر گئے۔ سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آئی ہے، اور جس نے پورے پاکستان کے ہر باضمیر اور باشعور آدمی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے کہ یہ کون سی سیاست ہے، یہ کون سا انتقام ہے جس میں 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں پوری پاکستانی عوام کو جس انداز کے اندر اذیت ناک طریقے سے یہ تشدد کیا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، اور صرف اس لیے ایک پریس کانفرنس کریں اور آپ کہیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا آپ نہ دہشت گرد، نہ آپ باغی، نہ آپ کے اوپر کوئی اور جرم ہے، تو ایک عجیب قسم کی فاشزم اور بدماشی اس ملک پر مسلط ہو گئی ہے۔ کوئی صحافی محفوظ نہیں ہے، کوئی وکیل محفوظ نہیں ہے، عدالتوں کے فیصلوں کا احترام نہیں ہوتا، آئین قانون کو جو ہے وہ بوٹوں کے نیچے کچل کے رکھ دیا گیا ہے، اور تمام سیاسی بدماشیاں اور صحافتی بدماشیاں وہ ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں اس وقت، اور وہ باقاعدہ شریک جرم ہی نہیں بنے ہوئے بلکہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ آپ ٹویٹر پہ جائیں، آپ ان کے یوٹیوب چینل دیکھیں، نون لیگی جو صحافی ہیں ان کے، اور ٹی وی پروگرام آپ دیکھیں، وہ اس کو مزہ لے رہے ہیں۔ یعنی آپ ہلاکو خان، چنگیز خان کے دور کے اندر یہ ظلم دیکھتے
تو یہ اس وقت بھی اس ظلم کو انجوائے کرتے. عوام کے خلاف یہ وہ طبقہ ہے جو مراعات لیتا ہے, جو اربوں روپے کروڑوں روپے ان کی تنخواہیں ہیں, لاکھوں روپے یہ ماہانہ لیتے ہیں. اب اس مد میں سرکاری اشتہارات اس میڈیا کو مل رہے ہیں, تو اب یہ بات اگر بیویوں اور بیٹیوں کی گرفتاری اور اغوا تک پہنچ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی شرمناک ہے. ادھر سے آپ سرمایہ کاری کروانا چاہتے ہیں, کمیٹیاں بنا رہے ہیں. بھائی کون بے وقوف یہاں پاکستان میں اس صورتحال میں انویسٹ کرے گا جب آپ اس طرح اپنے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, اور صرف اس لیے کہ نواز شریف ایک بغوڑے اشتہاری مجرم کا راستہ صاف کرنا ہے, صرف اس لیے کہ جو جعلی بینک اکاؤنٹس کا ایک پورا نیٹ ورک چلانے والے آصف زرداری, اس کو آپ نے یہاں مسلط کرنا ہے, اس کے بیٹے کو. تو یہ دراصل جو عام آدمی ہے وہ یہ چیزیں سوچتا ہے اور پریشان ہوتا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ آج ایک اور فیصلہ آیا ہے, اور یہ تمام جو چیزیں ہیں ظاہر ہے ججز پر بھی اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے, کیونکہ ان کے دوسرے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا, ان فیصلوں پر بہرحال عمل درآمد ہوتا ہے. جو آج عدالت کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا ہے, جس کے اندر ہم نے دیکھا ہے خدیجہ شاہ, ڈاکٹر یاسمین راشد, ان سمیت 197 یہ ملزمان ہیں, اور ان کے حوالے سے آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ ان کی ضمانت کو جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے. اعجاز احمد بٹر صاحب یہ جج ہیں اور یہ مسترد ہوئی ہے, چونکہ جو پراسیکیوشن ہے اس نے اپنے طور پر جو پوری تفصیل دی ہے اس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ان کے حوالے سے کافی ثبوت موجود ہے, تو لہذا ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو آج جو ہے وہ ان کو نہیں چھوڑا جا رہا, لہذا یہ معاملہ جو ہے یہ بھی اب عجیب طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. تو تحریک انصاف ایک ایسی جماعت پاکستان کی تاریخ کے اندر آئی جس کے اندر بڑی تعداد میں نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں, پھر جو فیملیز ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو کرپشن کرنے والے, اور خود ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ بیانیے بناتی رہی اور صحافیوں کو بھی فیڈ کرتی رہی کہ یہ چور ہیں, کرپٹ ہیں, پاکستان کو جو ہے وہ محب وطن لوگوں کی ضرورت ہے, جو پاکستان کا درد رکھنے والے ہیں. بہت سارے صحافیوں نے اس کا اظہار بھی کیا. تو اب لوگ جو ہے وہ ان چوروں ڈاکوؤں کے خلاف منظم ہوئے, اور اب جو ہے وہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا گیا, اور اس کے بعد ان ٹولے کو مسلط کر دیا گیا. اب یہ ساری چیز کیا ہے کہ ایک خوف کی فضا بنائی گئی ہے. لگتا ایسے ہے تاکہ آئندہ یہ جو فیملیز ہیں یہ سیاست میں انٹرسٹ چھوڑ دیں, یہ مت سمجھیں کہ 75 سال سے جن کی حکمرانی ہے اس حکمرانی کے خلاف کوئی نہ اٹھے, کوئی جماعت 2/3 اکثریت نہ لے سکے, اور تاکہ جو فیصلے جہاں ہوتے ہیں جمہوریت کا ایک رخ جو ہے جو بنایا گیا ہے, چونکہ یہ جو وزیر اعظم اور صدر یہ تو رکھے ہوئے ہیں, اصل حکمرانی جو ہے وہ کہیں اور سے ہو رہی ہے. تو اب یہ جو بچیاں ہیں جن کو عدالتوں کے اندر پھینکا گیا ہے وہ وہاں پہ گئی ہیں کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے, جس کا جتنا جرم ہے اتنی سزا اس کو ضرور ملنی چاہیے. آگے معاملات ملٹری کورٹس کی طرف, اور عجیب قسم کی صورتحال ہے, ان کی فیملیز رل گئی ہیں, اور ان حالات میں صرف لگتا ایسے ہے کہ سبق سکھانا ہے, اور سبق یہ سکھانا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی جو پاکستان میں رہنا چاہتا ہے اس کو زرداری جو ہے اس کو نیک صالح اور ولی ماننا پڑے گا, اس کو نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز ان کو ولی ماننا پڑے گا, معصوم ماننا پڑے گا. وہ کوئی کرپٹ نہیں ہے, کوئی انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی, کوئی انہوں نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ نہیں بنائے ہوئے, کوئی جعلی قطری خط نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ اس طریقے سے ان کو حکمران آپ کو ماننا پڑے گا دل سے, ورنہ اور پھر جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کی سردار ہے, وہ اصل جو ہے نظام چلاتی ہے, ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا, ان کے سامنے نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی قانون ہے. یہ ان چیزوں پہ اگر آپ ایمان لائیں گے پھر آپ کو حق ہے کہ پاکستان میں رہیں, ورنہ جو حالات ہیں وہ اس طرح بنائے جا رہے ہیں کہ آئندہ کوئی فیملی وہ سیاست میں انٹرسٹ نہ لے. الیکٹیبل جو چوروں, مجرموں, ڈاکوؤں کے ایک پورا سسٹم ہے, اسی سسٹم کے تحت اس پاکستان کو چلانا ہے. تو یہ ابھی جو انداز ہے ظاہر ضمانتیں مسترد ہو گئی ہیں ان کی. اب اور آپ دیکھیے معاشی جو بربادی ہو گئی ہے, عام آدمی پس گیا ہے. جس بندے کی تنخواہ 30-35 ہزار ہے وہ گزارا نہیں کر سکتا آج پاکستان کے اندر. جو اس وقت دیہڑی دار مزدور آدمی ہے اس کو تو بیچارے کو مزدوری نہیں مل رہی. تو آج 1-1 کلو یہ نوبت آ گئی ہے, 1-1 کلو آٹا لینے کے لیے لوگ دکان پر جا رہے ہیں.
یہ وقت پاکستان میں کبھی نہیں آیا. اور جس انداز کے اندر جو ہے وہ چونکہ اب سوال اٹھائیں گے لوگ کہ یہ درندے ظالم کس طریقے سے پاکستان پر مسلط کر دیے گئے ہیں, یہ عذاب کی طرح پاکستان پر مسلط ہوئے ہیں, تو سوال اٹھانا بھی جرم بن گیا ہے. پہلے مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ بنایا گیا, کہا گیا انشاءاللہ اب دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی. ایک پورا بیانیہ پچھلے 2 سال سے یہ بنایا گیا کہ تحریک انصاف نے معیشت کو ڈبو دیا ہے, پاکستان کی معیشت برباد ہو گئی ہے. اس وقت شاید نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ ڈیلیں ہو رہی تھی. اب وہ بیانیہ صحافیوں کو دیا گیا, صحافیوں نے وہ بیانیہ بیچا اور ہم سب جو ہے وہ دیکھتے رہے. اب پتہ چلا کہ معیشت اب دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی, ماشاءاللہ پورا پاکستان خوشحال ہوگا. بڑا پرانا تجربہ ہے پاکستان کو قرض میں ڈبونے کا, تو وہ تجربہ کار مفتاح اسماعیل صاحب آئے. پھر کہا گیا کہ یہ تو معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں, سرمایہ کاری رک گئی ہے, ریمیٹنسز میں کمی آ گئی ہے, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے بیرون ملک اوورسیز پاکستانی پیسہ واپس لے رہے ہیں, ٹیکس کلیکشن میں کمی ہو گئی ہے, انڈسٹری بند ہو گئی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری جہاں پر پہلے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ مزدور نہیں مل رہے تھے, وہ واپس ہو گئے ہیں. کھادیں اور سیمنٹ اور تمام جو انڈسٹری ہے اس کو ریورس گیئر لگ گیا ہے, ڈالر مہنگا ہو گیا ہے. تو اب جب دیکھا کہ یہ تو مکمل بربادی ہو گئی ہے, اب ایک اور بیانیہ بنایا گیا کہ جناب مفتاح اسماعیل تو ہے نالیک, اس سے آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ہو رہی. اسحاق ڈار بڑا گرو آدمی ہے, چونکہ اس کو وہ اشتہاری ہے, بغوڑا ہے, وہ بیر بیٹھا ہوا ہے. اگر اس کو دوبارہ لایا جائے تو وہ ایسا ارسطو اور افلاطون ہے کہ پاکستان کے اندر ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر ہم جو ہے وہ فرانس سے مقابلہ کریں گے ترقی میں, ہم دبئی امارات سے مقابلہ کریں گے, اور اسی طریقے سے انشاءاللہ وہ تمام طبلہ نواز بے شرم وہ اس وقت جو صحافت کر رہے تھے ان کو اب پکڑنا چاہیے نا, ان کو پکڑنا چاہیے. انصار عباسی جیسا منافق آدمی, اور اسی طریقے سے ایک پورا طبقہ ملامتیہ جو صحافت کے لبادے میں زرداریوں, شریفوں اور طاقتوروں کے ایجنٹ بن کر اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ انٹلیکچول کرپشن کر رہے ہیں, اور شرم بھی نہیں ہے. اب انہوں نے کہا اسحاق ڈار آئے گا, اب دیکھا, اور 7 دن کے اندر جب ڈالر نیچے آیا تو کہا دیکھا یہ ڈالر نیچے آیا ہے, اب تقریباً 125 روپے ڈالر اوپر جا چکا ہے. ان بے شرموں میں کسی کے اندر رتی بار شرم نہیں ہے, انتہائی بے حیا اور بے شرم ہے, اس وجہ سے کہ یہاں پر پاکستان کے عام آدمی غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کو تھوڑا سا بھی نہیں ہے. اس پہ نہ کوئی لکھتے ہیں نہ معافی مانگتے. اب وہ اسحاق ڈار, جب آج ایک صحافی شاید جو ہے وہ انہوں نے سوال کیا شاید قریشی نے کہ بھائی بتائیے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ, آپ تو کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کو میں ڈیل کر لوں گا, میرا بڑا تجربہ ہے, ڈیل ہو جائے گی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اب یہ پورے ملک کو معاشی طور پر جو ہے وہ ڈبو کر آپ کیا کہیں گے؟ تو وہ اسحاق ڈار چونکہ آواز باختہ ہو چکا ہے, اور اس نے کس طریقے سے باقاعدہ اپنے سیکیورٹی کے ساتھ اس صحافی پر حملہ کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا. اب اس شاید قریشی کی ویڈیو بھی آ چکی ہے, آپ دیکھ چکے ہوں گے. اب یہ حالات ہے بھائی, سوال کرنا بھی جرم ہو گیا ہے, ملک کو آپ نے برباد بھی کر دیا ہے معاشی اعتبار سے, اور اب جو ہے وہ اب سرمایہ کاری کروانا چاہتے ہیں, لیکن اوورسیز پاکستانی آپ ان کے گھروں کے اندر گرفتاریاں کروانا چاہتے ہیں. دوسری طرف پاکستان کے اندر انتقامی کاروائیاں انسانی حقوق کی پامالی کے ذریعے زبردستی اسی طبقے کو مسلط کرنا چاہتے ہیں جو اصل پاکستان کے اندر فساد اور انتہا پسندی اور کرپشن کی جڑ ہے. کسی ایک بھی زرداری اور شریف مافیا میں سے کسی نے اپنے جو بیرون ملک بزنس ہے وہ پاکستان لانے کا اعلان کیا ہے, لوٹی ہوئی دولت واپس دینے کا اعلان کیا ہے؟ تو اس ماحول کے اندر بھائی کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اداروں کی عزت اور وقار میں حرف آ رہا ہے. پاک فوج زندہ باد ہے, زندہ باد رہے گی, لیکن جب یہ ٹولہ اپنے آپ کو پاک فوج کے ساتھ نتھی کر کے یہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ سارا کچھ ان کی مرضی سے اور ہم مل کے کر رہے ہیں, تو اس سے عزت اور وقار میں کمی آتی ہے, جس پر میرے جیسے کئی پاکستانیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.